رات کا سناٹا ہے، سارا مدینہ سویا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی باری مائی عائشہ کے ہاں ہے، تو حضرت عائشہ کہتی اچانک میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے ہچکیاں بن رہی ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے اٹھ کر کے دیکھا، کہتے اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے دایاں ہاتھ ہے، اسی پر آپ کا رخسار مبارک ہے، آنسو بہتے ہیں یہاں سے ٹپکتے ہوئے داڑھی پر۔ کہتے بستر اور تکیہ گیلا ہو چکا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ آ کے لیٹا تو قبر کی تنگی اور قبر کی تاریکی ہم کو یاد آ رہی ہے کہ جب تک یہاں ہے ایسے آرام، قبر میں جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کن جب لیٹے یا تنہائی میں ہو تو اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت بسند صحیح، یہ آخری حدیث، اللہ رسول منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے یا ایھا الناس اے لوگو اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی جان سے رو لو، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا۔ رات کا سناٹا ہے، سارا مدینہ سویا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی باری مائی عائشہ کے ہاں ہے، ام المومنین عائشہ کے ہاں ہے۔ کتنی تمناؤں کے بعد اللہ کے رسول کی باری آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلائیں، پکائیں، بستر لگایا۔ جب آ کے بستر پر آپ لیٹ گئے، حضرت عائشہ بھی لیٹ گئی، نبی علیہ السلام سو گئے، تو حضرت عائشہ کہتی اچانک میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے ہچکیاں بن رہی ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے اٹھ کر کے دیکھا، کہتے اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے دایاں ہاتھ ہے، اسی پر آپ کا رخسار مبارک ہے، آنسو بہتے ہیں یہاں سے ٹپکتے ہوئے داڑھی پر۔ کہتے بستر اور تکیہ گیلا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے باپ باپ قربان ہو، آپ خوشی خوشی گھر میں آئے، کھانا کھایا، باتیں ہم سے کرتے رہے، اچانک بستر پر آنے کے بعد اس طرح سے آپ رونے لگے، کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ آ کے لیٹا تو قبر کی تنگی اور قبر کی تاریکی ہم کو یاد آ رہی ہے، اور کہہ رہا ہوں اے محمد اللہ اکبر، آج اتنی بڑی چارپائی ہے جہاں پیر اچھی طرح سے لمبے ہو رہے ہیں، اس کے آگے بھی جگہ خالی ہے، پیچھے بھی جگہ خالی ہے، سرہانے بھی، دائیں بھی جگہ خالی ہے، پیچھے بھی جگہ خالی ہے، یہ در و دیوار ہیں، اتنے لمبے چوڑے کمرے کے اندر آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ لیٹے ہیں، لیکن قبر میں لیٹیں گے تو میٹر نہیں ہوگی بلکہ فٹ کا حساب ہوگا، نہ دائیں جگہ ہوگی نہ بائیں جگہ ہوگی، نہ اتنی چھت اونچی ہوگی نہ اتنی بڑی چارپائی ہوگی، نہ پیر۔ اللہ اکبر۔ عائشہ قبر کی تاریکی کو یاد کر کے فکر و رونا آ رہا ہے کہ جب تک یہاں ہے ایسے آرام، قبر میں جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کن جب لیٹے یا تنہائی میں ہو تو اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت بسند صحیح، یہ آخری حدیث، اللہ رسول منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے یا ایھا الناس اے لوگو اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی چاند سے رو لو، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ملک الموت دیکھنے کے پہلے تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ یا ایھا الناس اے لوگو رو لو، فإن لم تستطيعوا فتباکوا، اگر رونا نہیں آتا تو زبردستی رو، رونے کی شکل بناؤ۔
کم سے کم رونا نہیں آتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل نہیں روتا، تو کم سے کم رونے کی شفقت کو زبردستی رو۔ ممکن ہے زبردستی رونے لگو تو اللہ رحم فرما کے حقیقت میں بھی رونے والا بنا دے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يَبْكُونَ۔ دنیا میں جو نہیں روتا ابھی رونے کا چاند سے رو لو، دنیا میں جو نہیں روتا وہ قیامت کے دن جہنم میں روئے گا۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يَبْكُونَ، جہنم میں انسان روئے گا۔ فَتَسِيلُ الدُّمُوعُ، اور جب روئے گا تو اس کے آنکھ سے آنسو بہیں گے، آنسو بہیں گے۔ فَتَنْقَطِعُ الدُّمُوعُ، اور رو رہے تو جسم کا پانی ختم ہو جائے گا تو خون کے آنسو روئے گا۔ فَتَسِيلُ الدِّمَاءُ، اب خون کے آنسو روئے گا۔ جب خون جسم کا ختم ہو جائے گا تو جہنم میں جو اس کا جسم پک رہا ہے، جو پیپ بہے گا وہ پیپ کے آنسو روئے گا۔ اللہ سبحانہ فرمائے یہ وقت آنے کے پہلے پہلے ابھی رو لو تاکہ وہاں رونے سے بچ جاؤ گے۔ کیوں؟ جو انسان دنیا میں رو لیا، ترمذی کی حدیث، دنیا میں رو لیا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا، قبر کی تاریکی، حشر کی ہولناکی یاد کیا، اور آنکھ میں آنسو آگے گر سے نہیں ٹپکا۔ اللہ رسول فرمایا آنکھ میں آنسو آگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم ویسے ہی ناممکن بنا دیا جیسے جانور کا دودھ نکال لینے کے بعد واپس لوٹانا۔ کیا خیال ہے؟ گائے کا دودھ تو نکال لیا بکری کا، لیکن واپس پلا تو سکتے ہیں لیکن تھن میں واپس نہیں لوٹا سکتے۔ اللہ سبحانہ جس کے آنکھ میں اللہ کو یاد کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو، قبر کی تاریکی، حشر کی ہولناکی، جہنم کی خطرناکی یاد کرنے کے سے انسان کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ جہنم اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر نہیں رو گے اتنا روئے گا انسان، پہلے پانی کا آنسو، اس کے بعد خون کا آنسو، اس کے بعد کھڑا ہو کر کے روئے گا۔ جہنم کی آگ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، جہاں کھڑا ہے، سمجھ کے نا، اور وہاں سے ایک نالی ہوگی اس کے پیر کے قریب سے، وہ نالی بھی جہنم کے آگ کی ہوگی، اور یہ نالی سے خون پیپ آنسو بہیں گے اور وہاں حوض میں جائیں گے۔ اور کتنا روئے گا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شخص صبح کرنا جس کے اندر کفر بھی ہے۔ آنے فرمایا لوگوں رو لو، ورنہ جہنم میں جب روئے گا جہنمی، وَلَوْ أَنَّ سُفُنًا أُجْرَتْ فِيهَا لَجَرَتْ، اتنے آنسو روئے گا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو کشتی چل جائے۔